السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دیکھیے سامعین اکرام، یہ ایک وہابی جس کا نام ضیاء ہے، اس کی ریکارڈنگ ڈالی گئی تو اس کو بڑی مرچی لگی، بہت پریشان ہوا یہ، اور اس نے ہمارے ایک بھائی کو وائس بھیجی کہ جمشید علی قادری کو بولو ہمارا ایک بھی عمل کفریہ یا شرکیہ ثابت کرے۔ تو اب آپ دوران گفتگو سنیں گے میں نے جو بات اس کو بولی یا میں نے جو اس سے بات کی، کیا میں نے غلط بات کی، کیا میں نے جو اصول بنایا وہ غلط کیا، غلط اصول بنایا، آپ سنیں گے اور خود فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعد یہ پاگل ہوا، پاگل ہونے کے بعد دیکھیے کیسے یہ اول فال الول جلول بکنے لگا، گالی پر اتارو ہو گیا۔ تو اب یہ ایسا محتاج ہو گیا کہ بخاری کر رہا تھا، میں نے اس کو چیلنج کر دیا کہ تو صرف امام بخاری کی حدیثوں کو اگر مانے گا یا امام بخاری کی حدیثوں کو ہی اعتماد کرے گا تو مجھے بتا امام بخاری نے بیٹھ کے استنجا کرنے کے تعلق سے حدیثیں لائے کہاں لائے، تو بیٹھ کے استنجا کیسے کرتا ہے؟ تو یہ اپنا ہگنا اور متنا ثابت نہیں کر پا رہا حدیث مبارکہ سے، اب یہ بات کرے گا ہم سے، بتائیے۔ یہ ان کا علمی معیار ہے، یہ ان کا حال ہے۔ اب ان جاہلوں کو کیا بولوں میں، بتائیے، کہ جو اپنا ہگنا اور متنا ثابت نہ کر پائے، جو یہ ثابت نہ کر پائے کہ کیسے استنجا لیا جائے اور کیسے ہگا جائے، وہ ہمیں آ کر کے ہمیں شرک اور بدعت بتائیں گے، وہ ہمیں آ کر کے دین سمجھائیں گے، وہ ہمیں آ کر کے دین کے اصول بتائیں گے۔ تو یہ حال ہے ان کے۔ اب دیکھیے آپ فیصلہ خود کریے، دعا میں یاد رکھیے، اور جو بھائی اس کے پاس رہتے ہیں اس کو پکڑیں اور بخاری سے اس کا ہگنا اور متنا ثابت کروائیں کہ بخاری کی حدیث دکھا کہاں استنجا کے تعلق سے ہے، بیٹھ کے استنجا کرنے کے تعلق سے اور کھڑے ہو کے استنجا کرنے کے تعلق سے بھی حدیث ہے، تو اس کے اندر کوئی اصول نہیں بتایا گیا کہ کس پریشانی میں کیا ہے، بس حدیثیں آئی ہیں۔ اب اس سے پوچھئے کہ بھائی بیٹھ کے استنجا کرنے کے تعلق سے بخاری میں حدیث دکھا، اس کو پکڑے اور اس کا بخار اتارے امام بخاری سے۔ ہاں جی صاحب بات کر رہے ہیں۔ جی بتائیے۔ اصل میں نے جو ہے عثمان بھائی کو ایک وائس ریکارڈنگ اپنی جو ہے 2 منٹ کچھ سیکنڈ کی میں بھیجا ہوں، اور میں نے اپنا موقف جو بھی تھا اس کو واضح کیا، آپ اس کو سن لیں۔ اس کے سن لیا میں نے تبھی کال کیا آپ کو۔ بات سنیے نا، بات تو سنیے، آپ کو اصل میں آپ کی پوری ریکارڈنگ میں نے سن لی ہے بھائی، اسی وجہ جی میری بھی تو سنیے۔ آپ نے اپنے آپ کو مکتب اہل حدیث سے جوڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ مکتب اہل حدیث سے جوڑا ہے یا نہیں جوڑا میں نے واضح کر دیا ہوں۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، آپ نے یہ کہا ہے کہ اہل حدیث کا ایک بھی عقیدہ شرکیہ کفریہ ثابت کرو، ہے نا؟ یہی بولا نا آپ نے، تو مکتب اہل حدیث سے آپ نے اپنے آپ کو جوڑا ہے۔ تو ہمارا آپ سے یہ کہنا ہے کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو مکتب اہل حدیث کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، وہ ہم ثابت کریں گے کتابوں سے، چاہے ہم البدایہ والنہایہ سے ثابت کریں، ہم فتاوی مجموعہ ابن تیمیہ سے ثابت کریں، ہم فتاوی نظیریہ نصیر حسین دہلوی سے ثابت کریں، ہم ہدیۃ المہندی وحید الزماں کی کتاب سے ثابت کریں، ہم فتاوی اہل حدیث کی کتابوں سے ثابت کریں۔ اگر ہمارا وہی عقیدہ ان کتابوں میں ثابت ہو گیا اور آپ کے مسلح بزرگ جس کو آپ شیخ الکل حدیث کہتے ہو، ابن تیمیہ، جس کی یونیورسٹی آپ نے بہار میں بنائی، جس کا کالج بھی بنایا اور مدرسہ بھی ابن تیمیہ کے نام سے بنایا، جس کی پکی قبر آپ دمشق میں بنا کر کے بیٹھے ہو، اگر ہم نے اس کی کتابوں سے اپنا عقیدہ واضح کیا، یا ہم نے ابن کثیر سے واضح کیا، یا ہم نے فتاوی نظیریہ سے واضح کیا، تو آپ کو وہی حکم ان کے اوپر بھی لگانا پڑے گا جو ہمارے اوپر لگاتے ہو، پہلی چیز۔ دوسری چیز سنیے نا، دوسری چیز آپ نے کہا کہ آپ ایک بھی عمل شرکیہ یا کفریہ ثابت کریں اہل حدیث کا، تو اہل حدیث سے مراد کون ہے؟ آپ واضح کریں کہ ہاں بھئی اہل حدیث سے مراد یہ ہے کہ ہمارے یہ عالم ہیں، ہمارے یہ عالموں کی فہرست ہے، ہماری یہ پوری جماعت ہے، تو ہم آپ کو ثابت کریں گے۔ تیسری چیز، ہمارا عقیدہ وہی ہے، ہم صحابہ سے بھی ثابت کریں گے، تابعی سے بھی ثابت کریں گے، تبع تابعی سے بھی ثابت کریں گے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابن ماجہ، امام ترمذی، امام بہقی سے ثابت کریں گے، امام ابن حنبل سے ثابت کریں گے، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، یعنی پورا اجماع محدث کا ہم ایک ایک عقیدہ ان سے ثابت کریں گے۔ اور اگر آپ کا عقیدہ ان سے الگ جاتا ہے، آپ کا، آپ کے عالموں کا نہیں، آپ کا، تو پھر آپ اجماع سے باہر جائیں گے، اور جو اجماع سے باہر جائے گا وہ اہل سنت والجماعت سے باہر جائے گا۔ اب اس پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے مکتب فکر اہل حدیث سے ایک تحریر لا کے ہمیں دینی ہے۔
دیکھیے جو آپ یہ تحریر اور جو ہے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، تحریر اور جو ہے آپ جو ہے صرف سنیے ادھر، اہل حدیث کا جو بھی عقیدہ، آپ نے اہل حدیث کا عقیدہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ اہل حدیث میں کون کون آتے ہیں آپ کے؟ نام بتائیے. ایک منٹ، پوری بات تو آپ سنیے نا. ہاں نام تو بتائیے نا. آپ نے اہل حدیث میں کون کون ہے بتائیے نا. کون سی کتاب بتا رہے ہیں آپ پڑھنے کے لیے؟ عقیدے یہ پڑھے ہیں نا. کون سی کتاب؟ ایک اصول ہے کہ کون سی کتاب؟ آپ نے اہل حدیثوں سے ملاقات نہیں کی؟ اہل حدیث کی ہم نے ساری کتابیں پڑھی ہیں. بتائیے کون سی کتاب سے میں آپ کا عقیدہ واضح کروں؟ سنیے میری بات آپ سنیے. جب اہل حدیثوں کے بارے میں آپ جاہل ہیں تو ارے تو اہل حدیث سے کون کون ہے آپ کا؟ عالم کے نام تو بتاؤ. اہل حدیث کے عالم امام بخاری، امام مسلم ہے. امام بخاری، امام مسلم کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. میں تو ان سے مدد ثابت کر دوں گا. امام بخاری سے؟ ہاں، امام بخاری کی والدہ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی. ان کی جماعت کی نابینا ہو گئے تھے، آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی. ان کی ادب المفرد میں لکھی ہوئی ہے یہ بات. جی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی عطا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور کہا اے خاتون تیرے بیٹے کی آنکھ کی روشنی آ جائے گی اور اللہ کی اس پہ بے شمار سلامتی ہوگی. ادب المفرد صفحہ نمبر 75. سنو. ہاں سناؤ. یہ جو آپ جو ہے بتا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے، آپ امام بخاری، امام مسلم نے کیا اس کو شرک لکھا ہے؟ غیر اللہ سے مدد مانگنے کو شرک لکھا ہے؟ آپ حوالہ دے سکتے ہیں مجھے؟ سنو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث پڑھا ہے آپ نے کہ نہیں؟ بالکل پڑھی ہے. ہاں تو اس میں جو ہے آپ بتائیے کہاں پہ جو ہے اس ٹائپ کے عقیدے. ہاں تو آپ جو عقیدہ لے رہے ہیں شرک کا، میں نے تو ادب المفرد کی حوالہ دے دیا آپ کو امام بخاری کا. آپ جو عقیدہ لے رہے ہیں، بخاری کی بات، آپ جو عقیدہ لے رہے ہیں تو اچھا سنیے، آپ بخاری پہ کیوں نہیں آ رہے؟ نہیں تو آپ ادب المفرد پہ کیوں نہیں آئے؟ امام بخاری کی کتاب نہیں ہے وہ؟ آپ بخاری ادب المفرد امام بخاری کی نہیں ہے؟ وہ حدیث کی کتاب ہے. نہیں، حدیث نہیں ہے وہ. معاذ اللہ، استغفر اللہ. جس ادب المفرد کو پڑھ کے آپ اصول بناتے ہیں مکتب میں، وہ آپ کے لیے معتبر نہیں ہے. اب امام بخاری پہ بھی لات مار دی آپ نے. ٹھیک ہے، استغفر اللہ ربی من کل لعنت ہو تم پر. ہاں ہاں. اچھا تو آپ خالی بخاری کو ایک منٹ، آپ خالی امام بخاری کو مانیں گے؟ سنو پہلے فضول کی اگر بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خالی بخاری کو مانیں گے. سنیے ضیاء صاحب، آپ خالی بخاری کی حدیث کو مانیں گے اور کوئی حدیث نہیں مانیں گے؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ تو آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری سے دکھاؤ. آپ اپنے من سے اصول بنا لیں گے. آپ نے تو بنایا اصول. اپنے من سے اصول. آپ مجھے بتائیے کہ غیر اللہ سے مدد. بخاری کی حدیث مانوں گا اور مسلم کی حدیث نہیں مانوں گا. آپ ہی تو بول رہے ہیں کہ بخاری سے دکھاؤ مجھے. تو بخاری کی بھائی امام بخاری اگر کوئی چیز نہیں لے کے آئے، سنیے میری بات سنیے، اگر امام بخاری کوئی چیز نہیں لے کر کے آئے اپنی کتاب میں تو کیا وہ معتبر نہیں ہوگی؟ جیسے امام بخاری کی صحیح بخاری میں ایک بھی استنجا کے تعلق سے حدیث نہیں ہے، تو استنجا کیسے کرتے ہیں آپ؟ تو استنجا کی حدیث موجود ہے نہیں ہے بخاری میں، ایک حدیث نہیں استنجا کے تعلق سے، بیٹھ کے استنجا کرنے کے تعلق سے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بخاری کھڑے ہو کے استنجا کرنے کے تعلق سے. میں نے 2 بار تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے کھڑے ہو کے استنجا کرنے کے کھڑے ہو کے استنجے کی حدیث ہے، بیٹھنے کی نہیں ہے. تو امام بخاری کو ہی اگر آپ اعتماد مانیں گے تو امام بخاری نے تو بیٹھنے کے استنجے کی لائی نہیں، تو آپ بیٹھ کے استنجا کیسے کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو ائمہ کی طرف، علماء کی طرف جانا پڑے گا. کون سے ائمہ، کون سے علماء کی بات؟ بیٹھنے استنجا بیٹھ کے کرتے ہیں، استنجا بیٹھ کے کرتے ہیں، استنجا بیٹھ کے کرتے ہیں. کون سے ائمہ کی بات؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں، استنجا بیٹھ کے کرتے ہیں؟ سنیے پہلے، ادھر سنیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث کھڑے ہو کے کرنے کی لائی، وہ کس کی نقل کی ہے؟ حضور کی. ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. حضور کی نقل کی ہے نا؟ ہاں حضور کی نقل کی. ہاں. تو کنڈیشن بھی بیان کی ہے نا؟ نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں ہے وہاں پہ. سامعین اکرام، تھوڑی سی ریکارڈنگ کو روک رہا ہوں، اس لیے روک رہا ہوں کہ ان لوگوں کی جہالت کو دکھانا ہے عوام کے سامنے. اب دیکھیے، یہ بخاری کا رٹا پڑھتے ہیں تو بخاری کی حدیث میں کہیں پر بیٹھ کے استنجا کرنے کے تعلق سے حدیث موجود نہیں ہے. اب دیکھیے، یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ کوئی کنڈیشن لکھی ہوگی، اس کا مطلب ان لوگوں نے حدیث پڑھی ہی نہیں ہے بخاری کی آج تک.
अब देखिए ये मैं 3 हदीसें आपके सामने लगा रहा हूँ, 2 अरबी उर्दू में लगा रहा हूँ, 1 हिंदी में, ताकि कोई भी शख्स इसको पढ़ लेगा। अब देखिए यहाँ पर कोई कंडीशन मौजूद नहीं है, यहाँ साफ अल्फाजों में ये लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर इस्तिंजा किया। तीनों हदीस आपके सामने हैं। अब देखें, अगर बुखारी को कोई बच्चा पढ़ता है या कोई शख्स पढ़ता है और ये हदीस उसके सामने गुजरे कि नबी अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर इस्तिंजा किया, और वो फिर खड़े होकर इस्तिंजा करना चालू कर देगा, तो फिर क्या होगा? दीन कहाँ जाएगा? दीन का मजाक बनेगा या नहीं बनेगा? इसीलिए कुरान ने कहा है सीखो उससे जो इल्म वाले हों। इसीलिए हमें हदीस को समझने के लिए आलिमों की और इल्म वालों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बुखारी हो या मुस्लिम हो या तिरमिज़ी हो, कोई भी हदीस को पढ़ के आप उसको ख़ुद से फ़ैसला नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर आपने खुद से फैसला कर लिया तो दीन का मजाक बन के रह जाएगा। क्योंकि बुखारी में कई हदीसें ऐसी हैं, एक हदीस और आपको बता देता हूँ। एक हदीस ये है कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ी, गोया वो काफिर हो गया। अगर इस हदीस को आप खुद से ले लेंगे तो आप तो जो एक टाइम की नमाज छोड़ेगा सबको काफिर कहना शुरू कर देंगे। तो हमें दीन सीखना है अइम्मा से, फुकाहा से, ऐसे जाहिलों से नहीं सीखना है। तो ऐसे जाहिलों से बचें आप और आगे की गुफ्तगू समाअत फरमाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर इस्तिंजा किया, बस इतना ही लिखा है। आप इल्म हासिल करें। आप बैठ के इस्तिंजा करते हैं? आप बैठ के इस्तिंजा करते हैं? अरे जिया साहब भागो मत, आप बैठ के। अच्छा, तो बैठ के कौन सी किताब से करते हैं? कहाँ से पढ़ा आपने? क्या चीज? बैठ के इस्तिंजा करना सीखा है ना आपने? कहाँ से पढ़ा? कौन सी हदीस है? जरा हदीस बयान करिए तो। बैठ के इस्तिंजा करना हाँ में नहीं है ना। कौन सी हदीस पढ़ी है आपने? आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, किसी भी हदीस मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक मिनट मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझसे क्यों पूछ रहे? नहीं, क्यों नहीं पूछूंगा, क्यों नहीं पूछूंगा आपसे? जो चीज आपकी और हुजूर ने जो खड़े होकर इस्तिंजा करा है, तो वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं बयान की गई है। क्या 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 इनकार करें हम? आप इनकार करें भाई, मैं आपके लिए, मैं देखिए, मैं तो वसीला भी मांगता हूँ, मैं तो वसीला भी मांगता हूँ, मदद भी मांगता हूँ। तो मेरे पीछे क्यों चल रहे हैं आप अपना बयान करिए ना। आप सब मानेंगे ना। अरे तो आप जाहिल है ना, आप तो बहुत बड़े जाहिल हैं। आप मुशरिक हैं। बैठ के इस्तिंजा करते हैं, बैठ के पखाना करते हैं, इसकी हदीस कहाँ है बताइए मुझे। बस हालत खराब हो गई, एक ही सवाल में हालत खराब हो गई। अरे आप, हम तो इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं मसाइल में। हमें तो इमाम अबू हनीफा ने बताया बैठ के इस्तिंजा करो, बैठ के पखाना करो। तुम्हें किसने बताया? इमाम अबू हनीफा को अगर इतना ही मानते ना तो हाँ, अकीदा भी आप मानते। तो अकीदे में तो हम सबकी तकलीद करते हैं, मसाइल पे तकलीद करते हैं इमाम अबू हनीफा की। अकीदे में तो जो सहाबा का अकीदा है, अकीदे में वही अकीदा ताबई का है, वही तब ताबई का है। अकीदे में तकलीद नहीं होती जाहिल साहब। हाँ, तो तुम कितने बड़े जाहिल हो तुम। अकीदा नहीं सही, तुम कितने बड़े जाहिल हो, इतने बड़े जाहिल हो तुम। किसका अकीदा सही नहीं है? हमको मालूम है तुम। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का वही अकीदा है जो सहाबी का है, ताबई का है, तबे ताबई का है, और जो तुम्हारे घर के बड़े बड़े उल्लामा का है अकीदे में। तो तुम मसाइल पे क्यों बात करते हो? तुम मसाइल पे क्यों बात करते हो? फिर मुझे बैठ के इस्तिंजा करने के बारे में बताओ। जाहिल साहब, आप फंस चुके हो, आप फंस चुके हो। बैठ के इस्तिंजा करने की हदीस बताओ। पता है तुम्हारा। बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बैठ के इस्तिंजा कहाँ से करते हो? बैठ के इस्तिंजा कहाँ से करते हो? अच्छा, आगे बदतमीजी पे। तो तुमने मान लिया कि मेरी अम्मा के तुम मुकल्लिद हो। तुमने मान लिया कि तुम मेरी अम्मा के मुकल्लिद हो। तुमने ये मान लिया ना कि तुम मेरी अम्मा के मुकल्लिद हो। दलील दी है। मेरी अम्मा ने दलील दी है तुमको? कहाँ दी है मेरी अम्मा ने दलील? बताओ। हाँ, तो आप बेटे बताओ, जल्दी बताओ। मेरी अम्मा ने दलील तुमको कहाँ दी? पहले अपना हगना मूतना तो साबित करो। बिना तकलीद के तो तुम हग मूत नहीं सकते हो। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हगने मूतने के मोहताज हो तुम। सुन तो पहले। मेरी अम्मा ने तुम्हें कौन सी दलील दी है? नहीं, वो तो तुम हो, मस्जिद में तुम लेके जाते हो अपनी अम्मा को। अपनी अम्मा को मस्जिद में तुम लेके जाते हो। इनकार क्यों नहीं कर रहा? क्या नहीं कर रहा? बच्चा इनकार क्यों नहीं कर रहा? मेरे पीछे चलेगा? मेरे पीछे चलेगा? नहीं, मेरे पीछे नहीं चलेगा ना। मतलब अहले हदीस मुतने का भी मोहताज है, हगने का भी मोहताज है, हमारा मोहताज है, हमारे पीछे चलता है। वो तो कर रहे। क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। बस एक ही सवाल में तुम्हारा पखाना पतला हो गया।
ایک ہی سوال میں تمہارا پخانا ڈھیلا ہو گیا. ابے بھگوڑے ہگنے موتنے کے محتاج. اہل حدیث ہمارا ہگنے موتنے کا محتاج ہے. اے بھگوڑے بھاگ گیا. بتائیے یہ ہگنے موتنے کا محتاج ہے. کہتا ہے صرف بخاری بتاؤ. بتا رہا ہوں یہ کہہ رہا ہے امام بخاری سے دکھاؤ. ادب المفرد کو نہیں مانے گا. بتاؤ امام بخاری نے بخاری بھی لکھی, ادب المفرد بھی لکھی. تو ادب المفرد کو اگر تو نہیں مانے گا تو بہت سی حدیثیں تو ادب المفرد میں موجود ہے, وہ صحیح ہے. تو ایک کتاب کو مانے گا, ایک کو نہیں مانے گا. تیرے سے بڑا جاہل کون ہے؟ اور کہتا ہے کہ کھڑے ہونے کی جو استنجے کی حدیث ہے اس میں کنڈیشن ہے. اس میں کوئی کنڈیشن ہی نہیں لکھی وہاں پر. بس یہ لکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے استنجا کیا. جی تو اس جاہل سے پوچھو کہ بیٹھ کے استنجا کون سی حدیث سے کرتا ہے. دیکھو ملا جلا کے یہ ہے کہ امام جو چار فقہ کے امام ہیں, امام شافعی, امام مالک, امام حنبل, امام ابو حنیفہ, اگر مسئلے میں ان کی تقلید نہیں کرو گے تو تم ایک قدم شریعت میں آگے نہیں چل پاؤ گے آج کی تاریخ میں. ٹھیک ہے. اب یہ جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا ہے, اگر لے گا تو اس کی پٹائی ہو جائے گی. اس کو معلوم ہے کہ بنا ہدایہ کے اور بنا در مختار کے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. تو جہاں اس نے ہدایہ کھولی یا در مختار کھولی یہ پھنس جائے گا. اس میں مدد کے تعلق سے بھی حدیثیں ہیں, وسیلے کے تعلق سے بھی حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے. اور میں اس کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو اصول تو بنا رہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے, تو تیرے اباؤں نے اور تیرے اباؤں کے اباؤں نے مانگا ہے, ان پہ بھی تو تجھے حکم لگانا پڑے گا نا. جی جی. تو اتنے بڑے تو جاہل کہاں بڑے ہیں, میں کیا بات کروں ان سے بتائیے. یہ بدتمیزی پہ آ گیا. تیری اماں نے سکھایا تو میری اماں نے دلیل دی, وہ کون سی دلیل دی بتا. اب یہ جا کے ڈھونڈے گا کہ بھاگنے کی اور متنے کی حدیث کہاں ہے. ابھی تک اس کو نہیں معلوم تھی, ابھی تک یہ تقلید کر رہا تھا. یہ ان کا حال ہے بتائیے. ایسے ایسے گھامڑ ہے. مطلب ریکارڈنگ جو آج پوسٹ کیا جمشید بھائی نے, جو آج یہ بھی ڈلے گی. اب یہ بھی ڈلے گی. اب یہ بھی ڈلے گی. اب یہ بھی جائے گی یوٹیوب پر. اتنا بڑا گھامڑ ہے یہ. بہت بولا مشہور ہونے کا بہت شوق ہے ہمارا نام لے کے. ہاں تو اس کی فوٹو ہے نا. ہاں فوٹو کے ساتھ جمشید بھائی نے ڈالی ہے. ہاں تو بس اس کی دوبارہ جائے گی. یہ بہت مشہور ہے نا. اب اس کو میں چیلنج کرتا ہوں, یہ ریکارڈنگ جو بھی اس کے محلے میں سنے بھائی, اس سے ہگنے اور متنے کی دلیل مانگے کہ بھائی سیاستہ میں ہگنے متنے کی بیٹھ کے ہگنے متنے کی دلیل دکھاؤ. ٹھیک ہے. کہا تم نے بخاری سے دکھانا ہے. اس نے بخاری بولا ہے نا, خالی بخاری سے اس کو بولو کہ ہگنے اور متنے کی بیٹھ کے متنے کی حدیث دکھاؤ بخاری میں بیٹھ کے استنجا کرنے کی. ٹھیک ہے. یہ مر جائے گا, نہیں دکھا پائے گا. ٹھیک, بولو بخاری میں دکھانا ہے صرف تم کو. ٹھیک ہے نا. بیٹھ کے استنجا کرنے کی حدیث دکھاؤ بخاری میں. امام بخاری نے کہا تم کو بتایا کہ بیٹھ کے استنجا کرو, تو جس نے بتایا ہے اس کی بات کو اگر مانے گا تو پھر اس کی ساری بات کو ماننی پڑے گی اس کو. ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاؤ اور یہ جہاں ملے اس کو پکڑو. جیا بھائی بخاری میں دکھاؤ بیٹھ کے متنے کی حدیث. جہاں یہ بولے نا کہ تم کیسے کرتے ہو, بولو تم میرے مقلد ہو کیا, جو میں کروں گا وہ کرو گے. میں تو مدد بھی مانگتا ہوں, میں تو وسیلہ بھی مانگتا ہوں, تو مانگو آؤ. ٹھیک ہے. تو اس کو جاہل کو پکڑو. جاہل صاحب بخاری میں بیٹھ کے استنجا کرنے کے تعلق سے حدیث دکھاؤ. تم بہت بخاری کرتے ہو نا, اب تم بخاری میں پھنسے ہو. ٹھیک ہے. ارے نہیں, ریکارڈنگ ڈالا میرے پاس, بولا کہ جمشید علی قادری کو بہت مشہور ہونے کا شوق ہے. میرا جمشید علی قادری کو مشہور ہونے کا شوق نہیں ہے. جمشید علی قادری کو تم جیسے جاہل اور تم جیسے پیسوں کے پٹھو جو پیسہ لے لے کے کام کریں, ان کو پٹائی کرنے کا, دھونے کا اور ان سے الجھنے کا شوق ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ تمہاری حقیقت جب سامنے جائے گی تبھی عوام سامنے کھل کے آئے گی. اب تم جیسے جاہل کو یہ نہیں پتا ہے کہ بیٹھ کے استنجا کیسے کرنا ہے, تم عوام کو کیا سکھاؤ گے؟ کیا سمجھے؟ تم عوام کو شریعت سکھانے نکلے ہو, اصول سکھانے نکلے ہو. تمہیں خود موتنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے, ہگنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے, تم سکھاؤ گے اصول؟ استغفر اللہ. تو پہلے وہابی صاحب ہگنا اور موتنا ثابت کریں اپنا بخاری سے. ٹھیک ہے. چلیے ٹھیک.